جب میں 9th کو پروموٹ ہوا میں نے امی سے کہا کہ مجھے اسکول چھوڑنا ہے کیونکہ اسکول میں کوئی پریکٹیکل چیز نہیں. فرائیڈے کو جا کے مینڈک پکڑتے تھے, یہ مالکی یہ فضول چیزیں سیکھتے تھے. تو میں نے کیا کہ میں نے اسکول چھوڑ کے میں کراچی گیا, آرٹسٹک ڈینم مل میں نے کام شروع کیا. 4,000 روپے ماہانہ وہاں لگا. وہاں پہ جب میں نے دیکھا بڑے بڑے انجینئر صاحب جو تھے ان کی 25,000 تنخواہ, شہاب بھائی سب آرٹسٹک ڈینم مل میں کام کرتے. میں نے 1 مہینہ ان کے ساتھ کام کیا, میں نے چھوڑ دیا. میں واپس گیا گھر. میں نے ملیشیا میں گرین سٹی انٹرنیشنل کالج میں ہاسپٹیلٹی اینڈ ٹورزم میں خود کا ایڈمیشن کرایا. اس وقت ہاسپٹیلٹی اینڈ ٹورزم لوگ ایک کریز تھا, لوگ کرتے تھے, یورپ جاتے تھے, گریس جاتے. میں نے کہا چلو میں بھی کر لیتا. جب میں ملیشیا گیا میں نے وہاں کے حالات دیکھے. میں نے کہا یار ڈپلومہ تم کر لو گے, پھر بھی تم کالا کوٹ پہن کے کسی کے لیے غلامی کرو گے. میں نے وہ کام نہیں کیا سر. میں نے مسجد انڈیا میں جو ہے ہمارا ایک بنگالی بھائی تھا, اس کے ساتھ کام کرنا شروع کیا. 1,000 رنگٹ پہ. کیا 1,000 رنگٹ پہ ہم لوڈنگ ان لوڈنگ کا کام کرتے تھے. آپ یقین مانے, آپ سوچو گے کہ آپ کاروبار کے لائن میں کیسے آئے. بچپن میں مجھے چیزیں سیل کرنے کا بہت شوق تھا, جیسے کباڑ بیچنا, کتابیں بیچنا, میگنیٹ پہ وہ دھاگا سا لگا کے راستوں پہ جا کے نالے میں جا کے اس چیز کو اکٹھا کر کے شوق تھا بچپن سے کہ میں چیزیں سیل کروں. امی جب 1 روپے دیا کرتی تھی اسکول کے لیے, جب میں جاتا تھا اس پہ چپس وغیرہ خرید کے اپنے دوستوں کو سیل کرتا تھا. میں یار تم لوگ قاری صاحب سے مت لو, مجھ سے. ملیشیا میں نے کاروبار کا مائنڈ کیسے بنایا, آپ لوگوں کو یہ جان کے حیرانی ہوگی. ایک دن شہادت بھائی نے مجھے کہا شاہد, میں نے کہا جی, جا کے میری گاڑی دھو لو. شہادت بھائی کے پاس BMW تھا. میں نے شہادت بھائی سے کہا کہ بھائی میں تو لوڈنگ اور لوڈنگ کا کام کرتا ہوں, یہ تو میرا کام نہیں ہے. میری عزت بھی مجھے اچھا نہیں لگا. تو شہادت بھائی نے پٹاخ سے میرے منہ پہ تھپڑ مارا. میں نے جو کہا وہ کرو. یقین کرو اسکول میں استادوں سے جتنا مار میں نے کھایا ہے اس سے سیکھ نہیں ملا جو شہادت بھائی کے تھپڑ نے مجھے سیکھ دیا. وہ کیا سیکھ تھا کہ اپنا ہی کاروبار کرنا ہے. کیا اپنا ہی کاروبار کرنا ہے. اور یقین کرے مسجد انڈیا میں جب میں کام کرتا تھا, اگر کوئی مسجد انڈیا میں ہے, وہاں پہ پولیس اسٹیشن کے پاس ایک پاکستانی آنٹی ہے, لاس میں اس کا ریسٹورنٹ ہے. تو میں ہمیشہ اس کے پاس جا کے میں 2 رنگٹ کا کھانا کھاتا تھا, چنا اور نان, کیونکہ اوقات نہیں تھی, افورڈ نہیں کر سکتے تھے. لیکن میں کام کرتا کہ میں نے 2 سال ملیشیا میں کام کیا. 2015 میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب یہاں سے جانا ہے. تو میں ملیشیا سے بینکاک گیا. میں نے تھائی لینڈ کا ویزا اپلائی کیا. وہاں پہ میں نے جا کے دیکھا لوگ جو تھے مساج سینٹر میں کھڑے ہو کے ریسٹورنٹ کے سامنے کھڑے ہو کے. میں نے کہا یار بینکاک میں بھی اپنی زندگی سیٹ نہیں ہوگی. پھر میں نے دبئی کا ویزا بھی اپلائی کیا تھا. میں چلا گیا دبئی. جب میں چلا گیا وہاں پہ میں نے لوگوں کے حال دیکھے. کمرے میں 16 15 20 لوگ رہ رہے ہیں. کوئی ٹرک چلاتا ہے, کوئی بس چلاتا ہے, کوئی یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے, اور 2-3 ہزار درہم کے لیے. تو میں نے کیلکولیشن کی. میں نے کہا دبئی میں بھی اپنی زندگی برباد ہے. کیا برباد ہے. وہاں پہ مجھے ایک بندے نے آفر بھی دیا کہ ہم آپ کو ویزا دیں گے اور 3,000 درہم ہمارا کیفیٹیریا اس کو مینج کرو. لیکن میں نے کہا نہیں. میں واپس چلا گیا پاکستان. میرا بڑا بھائی اور میرا ابو جو ہے سعودی میں کافی عرصے سے. میں نے بڑے بھائی سے کہا کہ مجھے سعودی جانا ہے. بڑے بھائی نے کہا ملیشیا میں تم نے کیا کیا, دبئی میں تم نے کیا کیا, تھائی لینڈ میں تم نے کیا کیا, اب سعودی میں تم کیا کرو گے. میں نے کہا یار جو بھی ہے بس مجھے لے کے جاؤ. تو میرے بڑے بھائی نے میرے لیے آزاد ویزا اپلائی کیا اور مجھے سعودیہ وہاں پہ شفٹ ہونا پڑا. جب میں سعودی گیا وہاں پہ میں نے المدینہ ہائپر مارکیٹ, اس وقت 2015 میں المدینہ ہائپر مارکیٹ نیا اوپن ہوا تھا, یہ ریاض میں. میں المدینہ ہائپر مارکیٹ گیا. میں نے ملیشیا میں بھی کام کیا تھا ریٹیل سے. تو میں نے ان سے کہا کہ میرا ریٹیل میں ایکسپیرینس ہے, اور میں اس وقت یہ آن لائن فیس بک پہ یہ چیزیں سیل کرتا تھا. تو ریٹیل میں میرا بیس بہت اسٹرانگ تھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم آپ کو آپریشنل مینیجر رکھ لیں گے, لیکن پورا فلور کا نہیں, ہم آپ کو اونلی ہیلتھ اینڈ بیوٹی دے دیں گے. میں نے کہا کوئی بات نہیں. تو انہوں نے مجھے 2,500 ریال پہ ایز اے آپریشنل مینیجر ہیلتھ اینڈ بیوٹی میں وہاں جا کے شیلف کو دیکھتا تھا کہ یہاں سارا انوینٹوری ہے کہ نہیں, پلانوگرام کو میں مینیج کرتا تھا, سب کچھ میں مینیج کرتا تھا. یہ نہ سمجھے کہ شاہد انور ان پڑھ ہے, اس نے 9th میں اسکول کو ڈراپ کیا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں میرے مینٹورز رہ چکے ہیں.
آپ کے تعلیم میں میرے تعلیم میں کیا فرق ہے؟ آپ نے اس استاد سے سیکھا ہے جس استاد کا کوئی پریکٹیکل نہ بزنس ہے کچھ بھی نہیں. آپ نے جس سے MBA سیکھا ہے اس استاد کا بزنس نہیں. لیکن جس استاد سے میں نے Amazon سیکھا ہے, ڈراپ شپ سیکھا ہے, یہ سب کچھ سیکھا ہے, ان لوگوں کا پریکٹیکل دے آر ملٹی ملینئر. سو ٹیکنیکلی آپ نے اپنا پورا وقت اسکول یونیورسٹی میں لگایا ہے, لیکن میں نے اپنا پورا وقت باہر کی دنیا میں اور مینٹور کے ہدایت پہ لگایا ہے. تو میرے ریئل اسٹیٹ کی مینٹورز بھی ہے, اب مجھے گائیڈ کرتے ہیں. سو المدینہ ہائپر مارکیٹ میں جب انہوں نے مجھے آپریشنل مینیجر رکھا ہیلتھ اینڈ بیوٹی میں, پھر 1 مہینہ بعد مجھے انہوں نے کہا کہ آپ کا کام بہت اچھا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ آپ پرچیزنگ مینیجر کا اسسٹنٹ بنے. تو اس وقت مجھے یاد ہے انیس بھائی پرچیزنگ مینیجر تھے, سارے انڈین ہیں, انڈیا سے, کیرلا سے. تو میں جا کے ان کے ساتھ اسسٹنٹ لگا, جتنے بھی PO جتنے بھی لائک آرڈر میں کریٹ کرتا تھا. لیکن میں نے 2 مہینے کام کیا, میں نے کہا یار یہ تو میری زندگی برباد ہو رہی ہے, ہارڈلی اتنا سیونگ نہیں ہو رہا, کھاتا ہوں پیتا ہوں لائک یہاں پہ رہتا ہوں. میں گھر جا کے میں نے ابو سے کہا کہ ابو مجھے کام چھوڑنا ہے. تو ابو نے کہا بیوقوف نہ بنو, سعودی میں کام ملنا بہت مشکل ہوتا ہے, چھوڑنا بہت آسان ہوتا ہے. اور ابو نے کہا کہ تم بہت لکی ہو کہ آ کے تمہیں 2500 ریال سیلری لگی. 40 سال میں نے کام کیا سعودی میں, اب جا کے میں اس مقام پہ ہوں کہ 2700 ریال مجھے سیلری ملتی ہے. لیکن یہ ابو کا مائنڈ تھا, ان کے مائنڈ میں اور میرے مائنڈ میں فرق تھا. میں نے ابو سے کہا نہیں ابو مجھے کام نہیں کرنا ہے. تو ابو نے کہا اگر تم نے کام چھوڑا تو آپ میرے ساتھ نہیں رہو گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو میرا بڑا بھائی بھی دوسرے دیرے میں رہتا تھا, میں اپنے دوسرے بھائی کے پاس شمیسی موو ہوا. جب میں اس کے پاس موو ہوا, بھائی نے کہا کیا کرو گے؟ میں نے کہا دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ ایک سیلز مین کا کام شروع کروں, کچھ نہ کچھ کروں گا, لیکن یہ 2500 ریال پہ تو میں کام کبھی نہیں کروں گا. تو مجھے پتہ لگا کہ ہمارا ایک پاکستانی ہے ریاض میں, اس کے پاس بلک میں شوز ہوتے تھے, لوگ جا کے اس سے شوز بائی کرتے. میں نے ان کو ریچ آؤٹ کیا, میں نے کہا بھائی آپ مجھے سیمپلز دے, میں آپ کا سامان مارکیٹ ٹو مارکیٹ سیل کر کے آپ مجھے کمیشن. تو جب میں نے اس سے سیمپل کی بات کی, اسے لگا کہ یہ چور ہے, میرا سامان لے کے جائے گا. تو اس نے کہا نہیں ہم تو سیمپلز نہیں دیتے. میں نے کہا بھائی آپ ٹینشن نہ لو, آپ مجھے سارے لیفٹ پیر کی سیمپلز لو, میں آپ کی سیمپلز کہیں نہیں لے جا رہا, لیکن آپ کو فائدہ ہوگا, آپ کا بھی مال سیل ہوگا, مجھے بھی منافع ہوگا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں سیمپلز دے دے. تو مجھے یاد ہے اس نے مجھے 100 پیئرز دیے سم تھنگ, میں نے اسے بیگ میں ڈال کے, میرا اس کا یہ اگریمنٹ ہوا کہ وہ مجھے 7 ریال ان 50 حلالہ کا ایک پیر دے گا. میں مارکیٹ ٹو مارکیٹ گیا, لولو بطحہ میں ریاض الیہ میں, ٹوکرے کا. 1 مہینہ مجھے کسی نے بھی آرڈر نہیں دیا. میرے بھائی نے مجھے کہا تھا کہ دیکھو 1 مہینہ ہوا, میں نے تمہیں کہا تھا, ابو نے کہا کہ کام مت چھوڑو, کیوں چھوڑا؟ آخر کار میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ یار میں نے تو المدینہ ہائپر مارکیٹ میں کام کیا, سب مجھے جانتے ہیں, چلو ان کو ایک ٹرائی دے دیتے ہیں. تو میں چلا گیا, میں انیس بھائی سے ملا, میں بشیر بھائی سے ملا. میں نے کہا بھائی میرے پاس شوز ہے, میں سیل کرنا چاہتا ہوں, آپ مجھے ایک آرڈر دیں. تو اس وقت انیس بھائی ہمارا جو تھا انٹرنیشنل پرچیزر تھا, انٹرنیشنل پرچیز مینیجر تھا. وہ چائنا اور انڈیا اور تھائی لینڈ سے جوتے اور گارمنٹس بائی کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یار انیس تو ویسے بھی چائنا جاتا ہے, چیزیں بائی کرتا ہے, کیوں نہ ہم آپ سے مال لیں گے. تو اس وقت مجھے المدینہ ہائپر مارکیٹ نے 1000 پیئرز کا آرڈر دے دیا. تو وہاں پہ میں نے 7 ریال ان 50 حلالہ کا, یہاں پہ میں نے 22 ریال ان 50 حلالہ کا ان کے ساتھ ڈیل کریا. تو میں نے ان کو 1000 پیئر دے کے, انہوں نے مجھے 23,000 سم تھنگ ریال دیے. میں جا کے میں نے اس 23,000 سم تھنگ ریال سے اسے 7,500 ریال دے کے سارا سامان میں نے اس سے لے لیا, سم تھنگ اراؤنڈ 8,000. اب مجھے اتنا یاد نہیں, 2015 کی بات ہے. تو جو پیسے مجھے منافع ہوا میں نے کیا کہ میں نے اس سے اور شوز لیے. میں پھر گیا المدینہ ہائپر مارکیٹ, میں نے کہا کہ اس بار میرے پاس ایک آفر ہے, اگر آپ لوگ مجھے چانس دیتے ہو. تو انہوں نے کہا کیا آفر ہے؟ میں نے کہا آپ لوگ مجھے ایک ایسی جگہ دو جہاں پہ میں اپنا سامان رکھوں, میں آپ مجھ سے رینٹ نہ لے, لیکن میں آپ کو کمیشن دوں گا اگر سیل ہوتا. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جی ایم سے بات کرنا پڑے گا. جی ایم بھی مجھے جانتا تھا. میں ان کے پاس گیا کہ سر میرے پاس یہ سامان ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ڈسپلے کے لیے جگہ دیں, لیکن میرے پاس رینٹ کے پیسے نہیں, میں کمیشن دوں گا. تو اس نے کہا کتنا کمیشن دو گے؟ میں نے کہا آپ کی مرضی, اگر آپ نے 3% لینا ہے, 5% لینا ہے, دیٹس اپ ٹو یو. لیکن ڈیل وہی تھی کہ 22 ریال پہ ہم شوز کو سیل کریں گے. تو اس نے کہا کوئی بات نہیں, آپ اپنا سامان لے کے آئے, ہم یہاں پہ ڈسپلے کر لیں گے. آپ یقین کریں میں نے 7,500 ریال سے, وہ بھی کسی اور کا منی, کسی اور کا پیسہ,
میں نے وہاں سے شروع کیا اور المدینہ ہائپر مارکیٹ سے پہلے ہی مہینہ 80,000 ریال کا ریونیو آیا۔